تو یہ ایونٹس جو ہیں اس طرح کے پورے دنیا میں پیش آتے رہے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، الگ الگ طرح کے ایونٹس۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے، 102 سال پہلے، 102 ایئرز بیک، اس دنیا میں ایسے ہی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا، ایسے ہی ایک بیماری پھیلی تھی، اور اس کو کہا جاتا ہے اسپینش فلو بھی کہتے ہیں اس کو۔ 1918 میں ہوا تھا، یہ تقریباً 1-2 سال چلا تھا۔ اس میں تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور اس دنیا کی جو آبادی تھی اس ٹائم میں، اس کے 1/3 جو پاپولیشن ہے وہ اس سے انفیکٹڈ تھا۔ تو آج سے 100 سال پہلے بھی یہ پینڈیمک آیا تھا، H1N1 وائرس تھا اس میں، اور زبردست تباہی ہوئی تھی اس ٹائم بھی اس دنیا کے اندر، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ تو یہ ایونٹ بھی ہسٹری میں ہوئی۔ اب ہم لوگ اب اس کو بس 1 لائن میں، 2 لائن میں، 3 لائن میں سمرائز کر کے کہتے ہیں کہ بھائی 1918 میں اسپینش فلو آیا، اس میں اتنی تباہی ہوئی، اتنے لوگوں کی موت ہوئی۔ لیکن اس وقت میں جب ہوا ہوگا یہ ایکچوئل، تو آپ سوچیے اس ٹائم میں کیا سچویشن رہا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے اور ایونٹ جو ہے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں باضابطہ صرف 1 لائن میں ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کوئی صاحب تھے 356 BC میں بورن ہوئے، 323 BC میں ڈیتھ ہوئی ان کی، گریک میں۔ ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں ہسٹری میں، الیگزینڈر دی گریٹ، 32 سال تقریباً ان کی زندگی تھی۔ لیکن ہم لوگ آج 1 لائن میں، 2 لائن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس ٹائم میں زندگی پیدا ہوئی، اس ٹائم میں موت ہوئی، بٹ ان کی پوری ایک زندگی تھی۔ ہسٹری کے اندر بہت شارٹ میں بھی ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ہوئی انڈیویجولز کی زندگی، اسی طرح قوموں کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ قوموں کا بھی ایک لائف سپین ہوتا ہے۔ قوموں کے تعلق سے بھی اللہ پاک نے بہت طرح کے قوانین قرآن میں بتائے ہیں، رولز بتائے ہیں، لاز بتائے ہیں کہ قومیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، قومیں کیسے نیچے جاتی ہیں۔ تو اس کا بھی ضابطہ اللہ پاک نے قرآن میں رکھا ہے، قوموں کے عروج کا، قوموں کے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے پھر معلوم چلے گا کہ قوم کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن میں کیا قانون کو بتایا ہے۔ تو ابھی بھی ایک قوم ہے، ابھی مسلم ایک قوم ہے، ایک امت ہے جو ابھی چل رہی ہے، اس کے بھی اللہ پاک نے قانون بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں قرآن کے اندر۔ پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی بتایا ہے، اور ہمیں جب بتایا ہے پچھلے قوموں کے تعلق سے تو ہمیں اس سے ہدایت لینے کے لیے کہا ہے، گائیڈ لائنس لینے کے لیے کہا ہے۔ تو ہسٹری کے اندر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اور یا ابھی جو بھی ایونٹ ہو رہے ہیں، یہ ایونٹس جو ہیں یہ رینڈم سیٹ آف ایونٹس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک لا ہوتا ہے، ایک پورا قانون ہوتا ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو کہ فالو ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم شاید اکثر کیسز میں اس لاز کو نہیں جانتے ہوں، بٹ اصل میں یہ رینڈم ایونٹس نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ سبب ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ اگر وہ ریزنز ہم معلوم کر لیں تو ہم کو اپنے کرنٹ سینیریو کو ڈیل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیا قانون بتایا ہے اپنا، قوموں کے تعلق سے، انڈیویجولز کے تعلق سے، نیچر کے تعلق سے۔ تو ابھی بھی جو بہت کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے کچھ وقت سے، پچھلے کئی سالوں سے جو ہے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر، خاص کر کے اس میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ کہے گا کہ صاحب بڑے خوشگوار حالات ہیں، یا ہم بہت پراسپرس قوم ہیں، یا ہم بہت مزے میں ہیں۔ یعنی ایوری ون ول اگری کہ بھائی چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور کافی پرابلم میں نہ صرف ہیں بلکہ دن بدن یہ پرابلمس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک پرابلم آتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پرابلمس پھر گویا کہ لگتا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے کی طرف۔ تو اس پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ غور فکر کریں کہ یہ ایونٹس ایسے کیوں ہو رہے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے۔ So Quran, we know that Quran is book of laws of nature as well as for communities. قرآن جو ہے وہ اس میں قانون ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک نے اپنے لاز کو بتائے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہر چیز کے تعلق سے قانون کو بتایا ہے۔ تو نیچر کے اندر بھی جو ہمارے چاروں طرف جو نیچر ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک کا قانون ہے۔ جیسے جسٹ ٹو گیو ون ایگزامپل، اللہ پاک کا قانون کا ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو۔ جیسے واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہے، واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہے۔ انڈر نارمل سرکمسٹانسز واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہی سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں، واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ود انکریز ان پریشر، بوائلنگ پوائنٹ از نو مور 100 ڈگری سینٹی گریڈ، اٹ چینجز، یہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا قانون ہو گیا۔
یہ اللہ کا لا ہو گیا, یہ فکس ہے کہ اگر تم پریشر بڑھا دو گے تو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, وہ 100 نہیں رہے گا, اس سے زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہائٹ پہ جائیں گے, اونچائی پہ جائیں گے, تو جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ اب سیم نہیں رہے گا, وہ گھٹ جائے گا. تو جیسے ہی حالات چینج ہو رہے ہیں نتیجہ جو ہے وہ بھی بدل جا رہا ہے. تو دس از آلسو لا آف اللہ. اللہ کا جو لا ہوتا ہے دیٹ از وتھ ifs اینڈ بٹس, وہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ایسا کرو گے تو ویسا رزلٹ نکلے گا. if you do like then you will get that result. اوکے. سملرلی جب ہم امپیورٹیز کو ایڈ کرتے ہیں, پانی میں اگر امپیورٹیز ایڈ کرتے ہیں تو اگین بوائلنگ پوائنٹ ول چینج. تو یہ سب جو ہوا یہ اللہ کا لا ہوا, اور اللہ کا لا جو ہوتا ہے وہ یونیفارم ہوتا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا. یعنی چینج ہوگا صرف اگر سچویشن چینج ہوں گے تو. تو لاز آف گاڈ از سیم ایز لاز آف نیچر بٹ اٹ از وتھ ifs اینڈ بٹس. Boiling point of water under normal circumstances 100 degrees centigrade, law of Allah. If you increase the pressure, the boiling point will increase, law of Allah. If you increase the height, boiling point will decrease, the law of Allah. If you increase the impurities, the boiling point will increase, the law of Allah. تو اللہ کا قانون ifs and buts کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نیچر کے اندر ہے, ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. ہم نیچر میں لا دیکھتے ہیں کہ گائے سے جب آپ دودھ ہی نکالیں گے, ایسا نہیں ہے کہ گائے کسی دن جو ہے وہ پیٹرول دینے لگے گی. اگر اللہ کا قانون یونیفارم نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کے لیے اس دنیا میں زندہ رہنا, جینا بہت ہی مشکل ہو جاتا, امپاسبل ہو جاتا. ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہم زندگی گزار پاتے. معلوم ہوا کہ آپ کوئی آدمی سڑک پہ چل رہا ہے, اچانک سے معلوم چلا کہ صاحب ابھی جو ہے گریوٹی ختم ہو گئی ارتھ کی تھوڑی دیر کے لیے, ابھی گریویٹیشنل فورس ابھی کام نہیں کر رہا ہے. اگر ایسا ہو تو پھر انسان چل نہیں پاتا, بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے سائیکل بنایا, اس کے لیے کچھ رول بنائے, قانون کے حساب سے بنایا, تو ایسا نہیں ہے کہ سائیکل اب اس لا کو فالو نہیں کرے گا. تو ہر چیز جو ہے اس اللہ کے قانون کو فالو کرتی ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے قوموں کے تعلق سے بھی, انسانوں کے تعلق سے بھی, کہ قومیں کس حالت میں پستی میں جاتی ہیں, کس حالت میں عروج کو جاتے ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ کے قوانین ہوتے ہیں ifs and buts کے ساتھ, اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو ویسا نتیجہ نکلے گا. جیسے اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے تو ہم ان کے لیے راستہ ضرور کھولیں گے. اب یہ اللہ کا ایک قانون ہو گیا, if you strive in the way of God then definitely he will open doors for you. So یہ اب اللہ کا ایک قانون ہو گیا, یہ کہلاتا ہے تقدیر. تو یہ قرآن جو ہے اس میں قانون ہے, اور اس میں مینکائنڈ کے لیے بھی قانون ہے, انسانوں کے لیے بھی قانون ہے. انسانوں کے لیے تعلق سے قرآن نے کیا بتایا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس قرآن کے اندر جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سچ ہیں, صحیح ہیں, یہ ہمارا اس پہ یقین ہونا چاہیے. اور اللہ پاک نے کیا بتایا ہے, ایک سمری کیا رکھی ہے؟ سمری یہ رکھی ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کو تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. No one decided that he will take birth in this particular family, in this particular era, in this particular state. Everyone has come to this world with the choice of Almighty God. So none of us has come to this world with our choice. اور اللہ پاک نے یہ اس دنیا کے اندر تمہیں تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے, اس کے بعد ایک ایٹرنل لائف ہے, ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو ہم کہتے ہیں آخرت کی زندگی, یعنی جنت جہنم کی زندگی. تو بتایا ہے کہ اس کا دار و مدار اس دنیا پر ہے. اس دنیا میں جیسے عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں وہاں پہ جگہ ملے گی, اور وہ ایٹرنل لائف ہے. تو یہ دنیا بڑی چھوٹی جگہ ہے, بہت چھوٹے لائف اسپین کی جگہ ہے کمپیئر ٹو دیٹ ورلڈ. تو یہ باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں, ان کو ہم بلیورز کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے فری ول بھی دیا لوگوں کو. فری ول دیا مینس کہ پیپل ہیو گاٹ دا آپشن ٹو اوبے گاڈ اور ٹو ڈس اوبے گاڈ. اللہ پاک نے یہ فریڈم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تم اب چاہو تو اللہ پہ ایمان لاؤ, چاہو تو اللہ کی بات کو مانو, چاہو تو اس کا انکار کر دو. اللہ نے فورس نہیں کیا کسی کو, لیکن یہ سب کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے. سب سے کہا ہے کہ تمہیں لیکن پھر اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے ہر ایک عمل کے لیے. تم اپنے ہر ایک عمل کے لیے سوال تم سے کیا جائے گا قیامت کے دن. تو دنیا میں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کے لیے we will be held accountable. تو یہ ایک سمری خاکہ قرآن نے بتایا ہے اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور ابھی ہمارے لیے ایکشن آئٹم کیا ہے, یعنی کیا حقیقت ہے ہم اس کو دیکھیں, اور ہمارے کرنے کا کیا ہے اس کو بھی دیکھیں. حقیقت دیکھنے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ
ابھی کے سچویشن میں ہم کو اپنی انٹروسپیکشن کرنے کی بھی ضرورت ہے, ہم کو اپنے آپ کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سائڈ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم ان غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے اگر ہمارے سائڈ سے بھی کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ابھی آج کل ہر انسان, تقریباً سبھی لوگ جو ہیں پریشان ہیں. جو ایونٹس ہو رہے ہیں آس پاس, جو ہیپننگس ہو رہی ہیں, ابھی کا زمانہ جو ہے یہ میڈیا کا زمانہ ہے. یعنی ابھی سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ دکھایا جا سکتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے جیسے ابھی کہ مائٹ از رائٹ, کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی صحیح ہے. میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے آج کے زمانے میں, اور اس کے بیسس پہ لوگوں کے تھاٹس, لوگوں کے سوچ کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, اس کو بدلا جاتا ہے, اور ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اب اس میں ہم لوگ یہ بھی بہت ہیلپ لیسنس فیل کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ہماری بات نہیں آ پا رہی ہے, سچ بات نہیں آ پا رہی ہے, ہمارے اوپر بہت سارے جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں, ہمیں بہت نگیٹو وے میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم لوگ کے اندر یہ سوال بھی آتا کہ ہماری غلطی کیا ہے, ہماری کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے, کیا ہم سے کچھ غلطی ہوئی جو ہمیں اس سچویشن میں آج ہم آ چکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں یہ سفرنگس ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں اس کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کروں گا بعد میں, لیکن ایک چیز بس اور بتا دوں یہاں پہ آپ کو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک کا لا کام کرتا ہے, قانون کام کرتا ہے, اور اس کے حساب سے نتیجے یہاں نکلتے ہیں. لیکن اللہ کا جو لا کام کرتا ہے وہ اس دنیا میں سبب کے تھرو کام کرتا ہے, ٹولز کے تھرو کام کرتا ہے. اس کے لیے ریزنز بنتے ہیں چیزیں, کچھ سپر نیچرل ایونٹ نہیں ہو جاتا اچانک سے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی تھی پچھلے قوم کے لوگوں کے اوپر تو کوئی سپر نیچرل ایونٹ ہو گیا, کوئی آسمان سے کوئی چیز, آگ کی بارش ہو گئی اپنے آپ, ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے چیزیں سبب بنتی تھی, کچھ چیزیں اس کے لیے ریزنز بنتے تھے. ہمیں شاید آج معلوم نہیں کلیئر کٹ کہ کیا ریزنز بنتے تھے. ٹھیک اسی طرح اگر آج ہمارے اور آپ کے اوپر اگر بہت پریشانیاں ہیں, ہمارے اور آپ کے اوپر اگر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہماری غلطیوں کی سزا ہے یا ایک طرح سے یہ عذاب ہے اللہ کا, اگر ہم یہ ایسا محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ عذاب پھر سبب کے تھرو آئے گا. اس کے لیے کچھ چیزیں سبب بنیں گی, میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو سبب بنیں گے, میں بھی حکومت ہوگی جو سبب بنے گی, آرگنائزیشنز ہوگی جو سبب بنے گی. تو اس میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس ٹول کو دیکھنے سے پہلے اس سے اوپر دیکھیں کہ ہم سے کہیں ہم نے کوئی بڑی غلطی تو نہیں کی جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کورونا وائرس کے ایرا کو دیکھ لیجیے. اب آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر چینجز آ گئے, تبدیلی آ گئی. لوگ محسوس کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے پنشمنٹ ہے گاڈ کا انسانوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں نے المائٹی گاڈ کے نیچرل ریسورسز کو, اس نیچر کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا, بہت زیادتی کی, بہت ظلم کیا. تو نیچر جو ہے اب گویا کہ پلٹ کے بدلہ لے رہا ہے. تو اگر اس پورے ایونٹ کو ہم عذاب کہیں تو آپ دیکھیے اس کے لیے بھی چیزیں سبب بن رہی ہیں. وائرس سبب بن رہا ہے, ایک کتنی چھوٹی چیز جو انسان کی آنکھ کو بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب یہ وائرس چاہے چائنا نے بنایا ہو یا نہیں بنایا ہو, چاہے یہ کانسپریسی کا پارٹ ہو یا نہیں ہو, اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن سبب تو بن رہی ہے. اور اس سبب کے نتیجے میں نیچر جو ہے اپنا انتقام لے رہی ہے. تو اسی طرح جو ہمارے اور آپ کے اوپر بھی آج پریشانیاں چل رہی ہیں, اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو سبب بن رہے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو وہ سب ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. تب تک میں آپ لوگوں کو پھر ایک رائمز دکھاتا ہوں. Went up the clock struck one, the mouse went down. Hickory dickory dock. Tick tock, 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 tick tock. Hickory dickory dock. The mouse went up the clock struck two, the mouse
went down. Hickory dickory dock. Hickory dickory, hickory dickory. Hickory dickory dock. The mouse went up the clock. The clock struck 3, the mouse went down. Hickory dickory dock. Tick tock, 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 tick tock. Hickory dickory dock. The mouse went up the clock. The clock struck 4. The mouse went down. Hickory dickory dock. Tick tock, 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 tick tock. हाँ, मतलब चुराना ये खाना था, कुल मिला के मतलब खाना था, उनको खाना था कुछ, बट वो उस ऑब्जेक्टिव से अपने डेविएट हो गए। एक तो ये लेसन था, एक तो ये गड़बड़ी उनके साथ थी। और देखिए, जब पहले बार में डायरेक्टली सामने था तो उन्होंने आराम से खा लिया। बाद में क्या हुआ, वो अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो गए। डेविएट इसलिए हो गए क्योंकि उनके सामने एक ये आ गया, क्लॉक आ गया, ये लोग उसको उसके तरफ मुतवज्जा हो गए। और इसमें बहुत सारे लेसन हैं। और ये देखिए, ये फर्स्ट में ये चूहे लोग आराम से जाके लेके आ गए, ठीक है। अब जब बाद में ये आ गया तो अब ये लोग यानी इस बात पे फोकस नहीं कर पाए कि भाई हमें तो जाना सामने है, सामने रखा हुआ है, लेकिन उनको लग रहा था कि हमें उसको पूरा पार करके ही जाना है। तो ये इसमें उलझ के रह गए और अपनी एनर्जी उन्होंने यहाँ पे लगा दी। अब इसमें एनर्जी लगाई, गिरे। अब ये देखिए, ये जाके जब दूसरों को बता रहा है तो इसने दूसरे को जो बताया तो उसके सामने इमेज और डेंजरस बन गया। अभी देखिए, अब जो ये बयान कर रहा है उस घड़ी को, तो गोया कि एक डेमन, एक खतरनाक से चीज के तौर पे, यानी कि जितनी इंपॉर्टेंस थी उस घड़ी की, उस ऑब्स्ट्रक्शन की, उसको कई गुना बढ़ा दिया। यानी जो चीज कम इंपॉर्टेंस की थी उसने इसको बढ़ा दिया। और अब ये दूसरा आदमी भी जो है डर गया और ये भी उस पर फोकस करने लग गया। अब ये दोनों आके उसको पार करने आए, दूसरा आदमी भी आया, दूसरा चूहा भी आया। इसके बाद ये लोग गए तीसरे के पास जो पावरफुल खुद था, लेकिन इसको भी जो बयान किया, तो ये देखिए इसके नजदीक और खतरनाक एक सिनेरियो इमेज बना के पेश किया, या फिर इसने समझा कि कोई और खतरनाक चीज है, हालांकि ये खुद बहुत ताकतवर था। इसने भी, यानी ये कोई भी लोग इसमें से जो है, कोई भी चूहे जो हैं, लोग तो नहीं चूहे, कोई भी विजडम का यूज नहीं कर रहे हैं, हिकमत को यूज नहीं कर रहे हैं और नॉन प्रोडक्टिव जगह अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव जगह। अब ये फोर्थ के पास गए, फोर्थ के नजदीक तो और भी डेंजरस पिक्चर आ गया कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। अब ये लोग सब के सब उसमें लग गए, तो एनर्जी को वेस्ट किया गलत जगह पे, विजडम से उसको बाईपास कर सकते थे, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। और जो छोटी चीज थी उसको बहुत बड़ी इन्होंने समझ ली, ठीक है। और जब काफी झटके खा गए, पिटाई हो गई, गिर गए, तब जाके समझ में आया कि भाई हमें इधर जाना ही नहीं है। कान में कहा कि सब कॉटन भर लो। अब वो घड़ी की आवाज हम लोग को सुनाई नहीं देनी चाहिए, कान में सबने जो है कॉटन भर लिया ताकि हम अपने इस पे एम पे फोकस कर सकें। और जब एकदम फोकस्ड वे में काम किया तब इनको रिजल्ट मिला। तो इसमें हमारे लिए बहुत सारा लेसन है, मुस्लिम्स के लिए बहुत सारा लेसन है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लेसन है बहुत सारा। अगर वो अपने पिछले दौर को देखेंगे तो, पिछली जिंदगियों को देखेंगे तो, कि हम लोगों ने भी शायद बहुत कुछ ऐसे ही किया है जिसकी वजह से फिर हमारी हालत इतनी पस्ती में गई, या हम इतने गिर रहे हैं या पिट रहे हैं या पिटाई खा रहे हैं। देखिए, ये एक इंस्टेंस होता है जब हम पिट रहे हैं या हमारी पिटाई हो रही है, लेकिन इसकी जो बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर आप देखेंगे तो उसके बैक में रीजंस होते हैं। तो जिस तरह जो गलती इन चूहों ने की है, वही गलती जो है हम लोगों ने भी की है। और हम लोगों ने ये गलती की कि हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने अपने ऑब्जेक्टिव को गैर जरूरी चीजों में जो है कंफ्यूज कर दिया, उलझा के रख दिया। तो अल्लाह पाक ने जो हमें भेजा था इस दुनिया में, वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा था। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि भाई एज ए गुड मुस्लिम आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कहेंगे कि भाई नमाज पढ़ना, रोजा रखना, अच्छे अखलाक करना, अच्छे मामलात करना, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना वगैरह वगैरह। फाइन, ये सब की सब जो है एक पार्शियल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एज ए उम्मत, एज ए गिरोह, एज ए कम्युनिटी, हमें अल्लाह पाक ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह पाक ने हमें कुरान में बताया था इन अल्फाज में कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हमसे ये कहा था कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और किस लिए तुम बेहतरीन हो? फ्री में नहीं,
اس لیے کہ تم انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ ہمارا پہلا آبجیکٹو تھا کہ تمہیں پورے مینکائنڈ کے لیے نکالا گیا ہے. تم صرف اپنے بھلا کے لیے کام نہیں کرو گے, تم صرف اپنے فروغ کے لیے کام نہیں کرو گے, بلکہ انسانوں کے لیے کام کرو گے. انسان مینس ہول مینکائنڈ, ہندوز ہو, مسلمس ہو, کرسچنس ہو, بودھسٹ ہو, جینیز ہو, ایتھیسٹ ہو, ہر کسی کے فلاح کے لیے کام کرو گے. کیا کام کرو گے, کس ڈائریکشن میں کام کرو گے؟ 2 ڈائریکشن بتایا. ایک کہا تامرون بالمعروف, کہ جتنے بھی کنسٹرکٹیو کام ہیں, جتنے بھی پازیٹیو رزلٹ والے کام ہیں, جتنے بھی تعمیری کام ہیں, اس میں تم پورے انسانیت کو لے کے آگے بڑھو گے. وتنہون عن المنکر, اور جتنے بھی نگیٹو رزلٹس والے کام ہیں, جتنے بھی نکاراتمک رزلٹ نشکرش والے کام ہیں, تم اس سے انسانیت کو روکو گے. یہ ہمارا ایک آبجیکٹو بنایا تھا اللہ پاک نے اس امت کا. اس امت کو جو آبجیکٹو دیا تھا کہ ہم لوگ ہیں اس آبجیکٹو پہ آج فلفل کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ ہم لوگ ہیں سب سے آگے, سب سے پرسپرس کمیونٹی ہیں. ایک غلطی یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے تامرون بالمعروف, اچھے کام, نیک کام میں وی کنفائن اٹ ٹو جسٹ ٹو نماز, روزہ, حج, زکات. ہم کو لگا کہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ ہے بس تعمیری کام, بس اتنا ہی ہے. باقی ایجوکیشن میں اچھا ہونا, سوشل انڈیکس پہ اچھا ہونا, امپلائمنٹ میں اچھا ہونا, بزنس میں اچھا ہونا, یہ سب جو ہے یہ دنیاوی کام ہے, یہ دنیا کی چیزیں ہیں, ہمیں اس میں نہیں پڑنا ہے. ایک تو یہ ہم سے غلطی ہوئی. اسی طرح برائی سے بچنا, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے شراب نہیں پینا, حرام کام نہیں کرنا, یہ برائی سے بچنا ہے, لیکن ہمارا انوائرمنٹ پالیوٹ نہیں ہو, ہمارے آس پاس کی پیڑ نہیں کٹیں, ہمارے ندیاں بھی صاف ہوں. اس طرح کی چیزوں کو ہم نے کہا کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں, اس میں ہمیں نہیں پڑنا. تو یہ جیسے ہی ڈویژن ہو گیا ہمارے نزدیک اسلام کا کہ دینی اور دنیاوی, سو وہاں سے پھر ہمارا زوال یا ہمارا ڈکلائن جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر اللہ پاک نے تو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا کہ دینی نالج اینڈ دنیاوی نالج. قرآن کہیں نہیں کہتا ہے کہ یہ نالج دین کا ہے, یہ نالج دنیا کا ہے. قرآن کے اندر جتنا بھی نالج بیان ہوا ہے وہ سب کا سب اسلام کا نالج ہے, اور قرآن میں ہر طرح کی چیز بیان ہوئی ہے. تو ہم نے تامرون بالمعروف کو سمجھا نہیں کہ ایگزیکٹلی ہمیں کیا کرنا ہے, وتنہون عن المنکر کو ہم نے سمجھا نہیں, اور ہم سیگریگیٹ کرتے چلے گئے, دین اور دنیا کو الگ کرتے چلے گئے, الگ کرتے چلے گئے. اور ایونچولی ہوا یہ کہ ہماری ایک آئیڈینٹی یہ بن گئی, مسلمس کی ایک یہ پہچان بن گئی کہ بھائی اچھا مسلم وہ ہوتا ہے جو دنیاوی معاملے میں بڑا وہ پھٹی حالت میں رہے گا, بڑے خراب گندے کپڑے پہنے رہے گا, وہ زیادہ اچھے پوسٹ پر نہیں رہے گا, وہ کرتا پاجامہ میں رہے گا, ٹوپی میں رہے گا, اس کی لمبی لمبی داڑھی ہوگی, وہ خاموش بیٹھا رہے گا, ہمیشہ تصویر لے کے بیٹھا رہے گا. یہ ہوگا ایک اچھے مسلمان کی پہچان. اور جو انسان بڑا اچھا بنے گا, اچھا ایجوکیشن لے گا, اور جو بہت ترقی کرے گا, وہ گویا کہ دین سے دور جاتا ہوا انسان ہے. یہ ہم لوگوں نے ایسا بنا لیا. تو جو ہمارا آبجیکٹو تھا, اس آبجیکٹو کی طرف ہم لوگ پھر بڑھ نہیں سکے. امیجن کیجئے آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بلیورز کو لیڈرز ہونا چاہیے تھا ہر اچھے کام میں پوری دنیا کے لیے, کہ جتنے بھی اچھے کام, نیک کام ہو رہے ہیں ان سب میں ہمیں جو ہے لیڈر ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے آج کے, اگر آپ کوئی سا بھی انڈیکس, کوئی سا بھی کمیشن کی رپورٹ نکال کے دیکھیں گے تو مسلم کمیونٹی آپ کو سبھی فیلڈ میں, تقریباً فیلڈ میں, سبھی انڈیکس میں سب سے پیچھے نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ پیچھے نظر آئے گی, بلکہ سب سے پیچھے نظر آئے گی. چاہے وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو, ڈراپ آؤٹس کا معاملہ ہو, امپلائمنٹ کا معاملہ ہو, پور کا معاملہ ہو, سیلریز کا معاملہ ہو, امپاورمنٹ کا معاملہ ہو, تقریباً سب جگہ میں. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ کافی زمانے سے کے نتیجے میں ہوا ہے, اور اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس تھا جس کو میں آپ کو آگے سامنے رکھوں گا. ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح ان چوہوں نے اپنے آبجیکٹو پہ فوکس نہیں کیا تو ان کا نقصان ہو گیا, اور غیر ضروری جگہ انہوں نے فوکس کر دیا جہاں فوکس نہیں کرنے کا تھا. تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے اس کو آبجیکٹو نہیں بنایا کہ ہمیں پورے انسانیت کے فلاح کے لیے کام کرنا ہے, بلکہ ہم نے دوسری جگہوں پہ فوکس کا ایریا بنایا کہ مسلمس میں سے کون مسلم جو ہے وہ ڈیویٹڈ ہے, کون مسلم جہنمی ہے, کون مسلم کافر ہے, کون مسلم فاسق ہے. ہم نے وہاں پہ ڈیبیٹس کرنے میں اپنے انرجی کو ضائع کیا کہ کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں, فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کا نکاح ختم ہو گیا, آپ نے یہ بات کہہ دی تو آپ کو کلمہ پڑھی ہے, آپ کا اسلام چلا گیا, وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں, میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو سمری یہ ہے کہ جب آبجیکٹو پہ فوکس نہیں کریں گے, ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, then it is bound to bring negative results. وہی ہمارے ساتھ ہوا کہ آج ہم لوگ کو جس کو امامت کرنی تھی وہ آج سب سے پیچھے وہ کمیونٹی, وہ قوم ہو گئی. تو رسپانسبلٹی کو ہم بھول چکے.
نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم اسے احساس ہوتا ہے، ارے نماز نہیں پڑھی بھائی، نماز فرض تھا، گناہ ہو گیا، احساس ہوتا ہے۔ روزہ نہیں رکھا، ارے فرض تھا نہیں رکھا آپ نے، گناہ ہو گیا۔ بد اخلاقی کی، خراب بیہیویئر کیا تو بھی احساس دلایا جا سکتا ہے کہ بھائی اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے ایسا۔ لیکن اس کے اوپر پھر ہم لوگوں کو احساس نہیں دلایا جاتا کہ ہم یہ کمیونٹی، یہ مسلم کمیونٹی اگر انڈیا میں 15-20 کروڑ ہے تو یہ انسانیت کے فلاح کے لیے کیا کر رہی ہے، انسانیت کے بیٹرمنٹ کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ایک سکھ کمیونٹی ہے جو کتنی کم پرسنٹیج ہے، جس کی کتنی زیادہ کم پرسنٹیج ہے، اس کا بھی ایک ریپوٹیشن ہے آج کی وہ انسانیت کی فلاح۔ کرسچن کمیونٹی کے لیے کا بھی ایک ریپوٹیشن ہے اور مسلم کمیونٹی کا بھی ایک ریپوٹیشن ہے۔ تو یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی۔ اسی غلطی میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم نے جو انسانوں کو فلاح کے لیے کام نہیں کیا، اس کام میں ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے طرف دعوت دینا یا بلانا، یا اللہ کے دین کا انٹروڈکشن دینا۔ یہ بھی اسی کام میں سے ایک کام شامل تھا، کیونکہ جو دین ہم تک پہنچا ہم نے سمجھا کہ بس بائی ڈیفالٹ ہم تک پہنچ گیا ہے تو اب ہم مسلم ہیں، اب اتنا ہی کافی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا تھا اور دوسروں کو بھی بتانا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی ہم پیچھے ہو گئے۔ تو آج کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا آج کا جو سچویشن ہے وہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ آج کتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، کتنی بھی پستی میں ہم جا رہے ہیں، ہر طرف تباہی بربادی مچی ہوئی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دعا نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ کے نزدیک۔ دعائیں پہ دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں پچھلے 40 سال، 30 سال، 10 سال، 50 سال میں، اور لگی یہ رہا ہے کہ دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ سچویشن بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ اور ایونچولی پھر وہ دن بھی آ گیا جب کہ اب کعبہ بھی بند، حج بھی بند، سب چیز بند، اور لوگ بھی گھروں میں بند، مسجدیں بھی بند۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر تم یہ دو کام کرنا چھوڑ دو گے تو تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور وہ دو کام کون سا تھا؟ یہی دو کام تھا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، امر بالمعروف تنہون عن المنکر۔ اور یہ کام معروف اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو تم دعائیں کرو گے اللہ سے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا لگتا نہیں ہے کہ آج سچویشن تقریباً ایسے ہی بنا ہوا ہے کہ ہم دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا سال پچھلے والے سال کے مقابلے زیادہ خراب محسوس ہو رہا ہے، ہر آنے والا مہینہ پچھلے مہینے کے مقابلے خراب معلوم چل رہا ہے، اور دعائیں جاری ہیں۔ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، ولی اللہ، جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں سب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو گے تب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور یہ کام یہی تھا جو اس امت کی رسپانسبلٹی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، منکرات سے روکنا۔ ہم نے دین بھی نہیں بتایا لوگوں کو، دین کی ٹیچنگز بھی لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، اور لوگوں کے نزدیک رکھنا تو دور کی بات، ہم خود بھی نہیں سمجھ پائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برسوں سے ایک زمانے تک جو ہے کچھ سویٹ پوائزنز دے کے سلا کے رکھ دیا گیا مسلمانوں کو۔ یعنی ہم مسلمان یعنی یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ایک دن کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے بیسیکلی، کہ ایک دن میں ایسا ہوا یا ایک مہینے میں ایسا ہوا، ایک لمبا عرصہ لگا۔ اور ہم لوگ خود اگر غور کریں، بچپن سے ہم لوگ بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کیسے ہمیں سویٹ پوائزن دے کے سلا دیا گیا۔ ہم سے کہہ دیا گیا کہ بھائی تم اگر ایک بار کلمہ پڑھ لیے ہو تو پھر تمہارے لیے پھر جنت ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، بچپن میں تو پڑھا تھا ایک بار کلمہ ہم نے، تو یہ والے پھر جنت ہے، اس دنیا سے 7 گنی بڑی جنت ہے صرف اس کلمہ کی بنیاد پہ۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم پھر کچھ اور کام کریں؟ تو کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم ایک اچھا انسان بنیں؟ کیا ضرورت ہے کہ پھر ہم ایک اچھا مسلمان بنیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس امت کی رسپانسبلٹی کو یاد رکھیں؟ دیکھیے زبان سے تو کوئی نہیں کہتا یہ بات، جو بات میں کہہ رہا ہوں زبان سے کوئی نہیں کہے گا، لیکن یہ بیک آف دا مائنڈ یہ بات بیٹھ جاتی ہے، یہ ہمارے پروگرام مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے جب ہم یہ سنتے چلے آتے ہیں کہ جس نے بھی ایک بار کلمہ پڑھا اسے جس دنیا سے 7 گنی بڑی جنت ملے گی۔ تو انسان چاہے زبان سے بولے نہ بولے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے تو جنت ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں انسانوں کے فلاح کے لیے کام کروں، یا میں قرآن پہ عمل کروں، یا جد و جہد کروں، یا نماز پڑھوں، یا میں اور بھی بہت سارے کام کروں۔
تو ہمارے یہ پوری قوم، اسی لیے یہ جو پوری قوم ہے، یہ جو امت ہے، ایک طرح سے نان پروڈکٹیو بن کے رہ جاتی ہے، جس کی تعداد تو کروڑوں میں ہے لیکن پروڈکٹیوٹی ہزاروں کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے پروگرامنگ کی وجہ سے. اسی طرح دن رات ہم لوگ سب شیئر کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ ایک بار یہ دعا پڑھ لو اس کے بعد ایسا ہو جائے گا، یہ دعا جس نے پڑھ لی اس کو ایسا ہو جائے گا. تو دعاؤں سے ہی سب چیز ہمارا کام چل جا رہا ہے. ہم نے دعا کو سمجھا نہیں، مطلب قرآن نے جس دعا کی بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، قرآن میں دعا کے تعلق سے کیا بتایا گیا ہے، ہم نے وہ نہیں سمجھا. بس ہم نے رسمی چیزیں سمجھ لی، دعاؤں سے ہی ہم سب کام چلا لے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کمیونٹی جو ہے، یہ کمیونٹی پھر نان پروڈکٹیو بنتی چلی جاتی ہے اور یہ چیز پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بہت ساری چیزیں مشہور کر دی کہ ایک حافظ ہوگا وہ اپنے پورے خاندان کو جنت لے کے چلا جائے گا. تو پھر لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ چلو بڑا آسان طریقہ ہے جنت جانے کا، اس میں تو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حافظ بنا لو کسی ایک کو، پورا کا پورا 7 پشت جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے نتیجے میں ہم نے بڑی بڑی جنت کے وعدے لوگوں کو دکھا دیے، یہ کر لیا چھوٹا سا تو تمہیں جنت مل گئی. حالانکہ قرآن میں اللہ پاک یہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ کیا تم نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ یہ تمہیں ایسے ہی مل جائے گا، جبکہ ہم نے تمہیں آزمایا بھی نہیں، تمہارے جانوں سے، تمہارے مالوں سے. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جنت اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے کہ فری میں مل جائے گی، بس تم نے کچھ کہا اور مل گئی، بلکہ یہ تو تمہیں ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ تم جنت کے حقدار ہو. تمہیں اللہ کے ٹیسٹ پہ کھرا اترنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں جان اور مال سے تمہاری آزمائش ہوگی. یہ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں صاحب بڑی آسان ہے، بس ایک کچھ چھوٹے موٹے چیز پڑھ لو اور جنت جو ہے وہ مل جائے گی. پھر یہ بھی ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہم مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے، جو کسی ہندو فیملی میں، کرسچن فیملی میں پیدا ہوا وہ جہنم میں جائے گا. دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ قرآن میں اللہ پاک نے کیا بات بتائی ہے، اللہ پاک نے اپنے لاز کیا بتائے ہیں، قانون کیا بتائے ہیں اس تعلق سے. اس کے بعد ان سب چیزوں کو کرنے کے، ان سب بلیف سسٹم کو بتانے کے بعد ہم جب ایک نان پروڈکٹیو سوسائٹی بن گئے تو اب پھر ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، میڈیا ہمارے اگینسٹ میں ہے. بالکل میڈیا ہمارے اگینسٹ میں ہے، صحیح بات ہے، میڈیا ہمارے اگینسٹ میں ہے. میڈیا جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اس لیے اگینسٹ میں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے. میڈیا پہ ہم اس لیے نہیں آ پائے کیونکہ جب میڈیا کا دور تھا، جس زمانے میں میڈیا کا گروتھ ہو رہا تھا، جس زمانے میں میڈیا وجود میں آ رہی تھی، جس زمانے میں میڈیا کو لے کے لوگ کام کر رہے تھے، اس زمانے میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس زمانے میں ہمارے یہاں تو پھر بحث مباحثہ کچھ اور چیزوں پہ چل رہا تھا. ہمارے یہاں بحث مباحثہ اس بات پہ چل رہا تھا کہ صاحب ٹی وی حرام ہے، ہمارے یہاں بحث مباحثہ اس بات پہ چل رہا تھا کہ صاحب فوٹوگرافی حرام ہے، ویڈیوگرافی حرام ہے، ہر چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے حرام کہہ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا. اب جن لوگوں نے اس کو حرام نہیں سمجھا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھی، انہوں نے اس کو اختیار کیا اور اب اس کا استعمال وہ دونوں کام کے لیے کر رہے ہیں، صحیح کام کے لیے بھی کر رہے ہیں، غلط کام کے لیے بھی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک ٹول تھے، یہ ایک میئر ٹولز تھے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو جس کا کام ہے ٹرانسمیشن کرنا، چاہے وہ فوٹوگرافی ہو جس کا کام ہے فوٹو کیپچر کرنا، چاہے وہ ویڈیوگرافی ہو. یہ سب وہ ٹولز تھے جن کے ذریعے انسان اچھا بھی کام کر سکتا ہے، برا بھی کام کر سکتا ہے. ہم نے اس کو پکڑا نہیں، ہم نے کہا انہوں نے پکڑا، اب وہ اس کا پھر استعمال اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آج کے ڈیٹ میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو کسی بھی انداز میں لوگ دکھا سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب فیس بک کی طرف، ہر چینلز کی طرف سے ہمارے خلاف چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو بالکل میں سہمت ہوں کہ بالکل خلاف دکھایا جا رہا ہے. لیکن اس میں ہم یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جب یہ دور تھا تو اس ٹائم میں ہم کہیں اور بحث مباحثہ میں لگے ہوئے تھے، ہم مسلمانوں کو آپس میں ہی نیچے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی سب کو حرام کہہ دیا. لیکن جیسے فیس بک اور یوٹیوب کا ایجاد ہوا، اس کے بعد ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے ان چیزوں کو حلال کہہ دیا کہ نہیں صاحب اب تو یہ حلال ہو گئے ہیں. تو جن اسکالرس نے پہلے حرام کہا تھا، اب اسی اسکالر کا ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب میں ویڈیو بھی مل جائے گا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ حرام ہے. جو اسکالر کہہ رہے تھے فوٹوگرافی حلال ہے، حرام ہے، ان کے فیس بک میں آپ کو فوٹوز مل جائیں گے. تو یہ حرام حلال کا گیم جو ہے ہم کھیلتے رہ گئے، ایک بار بھی دیکھا نہیں پلٹ کے ہم نے کہ پھر اللہ کا کلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. تو بہرحال میں ان میں سے کسی بھی ٹاپک کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس ایک بہت ہائی لیول پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ چیزیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ چیزیں مسلمس کی ہیں، مسلم جانتے ہیں، لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے تو اب ایک سب انسان یہ جان سکتا ہے کہ مسلمس اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو جب یہ چیزیں سنتے ہیں، غیر مسلم، نان مسلم سنتے ہیں، ایک ہندو ایک کرسچن سنتا ہے، تو ان کے نزدیک کیا پکچر جاتی ہے اسلام کے تعلق سے، وہ کیا اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ مسلمس کا کیا امیج بنتا ہے. امیج
ہو سکتا ہے آپ کچھ امیج سے کہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن کچھ وہ چیز بھی تو ہیں جو بہت وہ صحیح سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو غلط بتایا ہے۔ اب ان کے نزدیک امیج یہ بنا کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں کہ اس کے فالوورز کو جو ہے دنیا کی ترقی جو ہے اس کی ٹیچنگ کے اگینسٹ میں ہے، بلائنڈ فالوئنگ والا ایک ریلیجن بنا ہوا ہے، اس میں پروگریس کرنا ہیومینٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب چیز ریچولیسٹک ہے، یہاں پہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتے، یہ لوگ دنیا میں سب سے پیچھے رہتے ہیں، صرف لینے کے ٹائم میں آگے آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایک چیز قرآن کے بالکل ہی اگینسٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ ریشنل کتاب، سب سے زیادہ ریشنل ہولی بک پورے دنیا میں قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، جتنی ریشنل کتاب قرآن ہے۔ قرآن نے اس دنیا اور یہ دین کے ڈفرینس کو ختم کیا ہے۔ قرآن نے دنیا کو آخرت کے مقابلے رکھا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا کا تعلق آخرت سے جوڑا ہے قرآن نے، دنیا کو دین کے اگینسٹ نہیں رکھا ہے قرآن نے کہیں بھی کہ دنیا جو ہے دین کے اگینسٹ میں ہے۔ تو بہرحال ہماری جو ایک پہچان بن گئی کہ صاحب ایجوکیشن میں بھی پیچھے، سوشل اسپیکٹ میں پیچھے، سب چیز میں پیچھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب ہمارے خلاف جو بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ پھر آواز اٹھانے والے کوئی رہتے نہیں ہیں، اور نہ ہم وہ کوئی ایک فورس کی طرح ہوتے ہیں کہ صاحب ہماری آواز بہت سنی جائے۔ تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی جس کا یہ نتیجہ ہے، اور آگے ہمارے لیے کیا ہے ایکشن آئٹم۔ تو غیر مسلموں بھائیوں کے نزدیک جو ہے ایک بڑی غلط تصویر اسلام کے تعلق سے جا رہی ہے، لگاتار جا رہی ہے، دن بدن پروپیگنڈے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں کہ آپ یہ تھوک لگا رہے ہیں، یہ لوگ تھوک پھیلا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے سو عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، بالکل غلط بات، یعنی بالکل ہی جو غلط الزامات ہیں، لیکن وہ پھیل رہے ہیں کہ مسلم جو ہے یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ مسلم جو ہے سو یہ پڑھے لکھے قوم نہیں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کی ایک واحد وجہ جو ایک سنگل لائن میں اگر وجہ میں کہوں اگر، تو ون لائن وجہ ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینا، ایک ون لائن میں اس کی وجہ ہے۔ اس کو قرآن میں خود اللہ پاک نے بیان کیا سورہ فرقان کے اندر کہ وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اور رسول کہیں گے کہ یا اللہ میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ تو ایگزیکٹلی یہی سینیریو آج ہے کہ میں اس میں سے کسی بھی ٹاپک کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، جتنی میں نے بات پیچھے رکھی، اور میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ ہر ایک چیز قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے۔ میں بھی آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہم اس بات سے بھی انجان ہو گئے کہ قرآن بتاتا کیا ہے اس تعلق سے، قرآن کی ٹیچنگز کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن چھوڑنے کا مطلب کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، وہ دوسرے طریقے سے چھوڑتا ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن ہمارے سمجھ میں ہی آنے کی چیز نہیں ہے، کوئی یہ کہیں گے کہ صاحب قرآن تو صرف عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، کوئی یہ کہیں گے کہ صاحب قرآن سمجھنے کے لیے تمہیں اتنے 18 علوم کی ضرورت ہے، کوئی یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے بڑے ہیں ہم ان سے ہی قرآن سمجھیں گے، کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور بھی اس طرح کے بہت طرح کے ریزنز بنائے گئے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ہم لوگ پھر قرآن کو مہجور کر دیا، تو قرآن کی ٹیچنگ سے پھر ہی نہیں انجان رہ گیا۔ جب آپ نے کسی کتاب کو چھوڑ دیا تو آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا اس کتاب میں ٹیچنگ ہے کیا، اس کتاب میں بتائی کیا گئی ہے بات۔ تو قرآن کے اندر جو باتیں تھیں اس تعلق سے کہ ہماری پستی کیوں آ رہی ہے، ہمارا زوال کیوں آ رہا ہے، ہمارا عروج کیسے ہوگا، ہمارے لیے ابھی کیا ایکشن آئٹم ہے، تو ہم اس سب چیز کو پھر جان نہیں پائے۔ قرآن کو چھوڑنا پھر یہ رہا۔ تو دیکھیے قرآن ایک تو یہ رہنمائی ہماری یہ بھی کرتا ہے آج کے ڈیٹ میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہوں، چاہے حالات کتنے بھی کریٹیکل، یہ توقع ہے، اللہ پاک نے قرآن میں یہ کہا سورہ بقرہ کے اندر کہ پھر اگر تمہارے پاس ہمارے طرف سے اگر ہدایت آئے، جب ہدایت آئے گی تو پھر جو لوگ ہمارے وحی کی اتباع کریں گے، جو لوگ ہمارے وحی کی اتباع کریں گے، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ ان کے اوپر رنج ہوگا، یعنی those who follow the guidance of Almighty God they will have nothing to fear and nothing to grieve at۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر حالات کتنے بھی خراب ہیں، سچویشن کتنا بھی ڈینجرس ہے، but it is not expected from us کہ ہم جو ہے بہت ڈر کے بیٹھ جائیں، فیئر کے اندر رہیں اور ٹیررائز گریونس میں جئیں، بلکہ مومن کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، آخرت کی زندگی ایٹرنل ہے۔ تو یہ حق ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ بھی حق ہے کہ جو ایکشن آئٹم ہمارے لیے ابھی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی، ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کے اوپر کام کریں اور اس کے اوپر لگ جائیں۔ لیکن یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈر کر کے بیٹھ جائیں یا خوف زدہ ہو کے بیٹھ جائیں یا صرف رونے لگیں اس بات ہے کہ صاحب ہم ایسے ہیں، اس حالات میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں ہماری رہنمائی کی ہے that you should not fear and not grieve at، ٹھیک ہے نا، بس اللہ کے وحی کی اتباع کرنے کے ڈائریکشن میں جو ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے اسی تعلق سے قرآن میں اپنے بہت سارے رولز بتائے
تو اللہ پاک نے ایک رول یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی تکلیف عذاب آتا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ جب لوگوں کو پکڑتا ہے تو اس میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں شکار بنتے ہیں، اس کے بہت طرح کے لوگ اس میں ہلاک ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بچاتا ہے، جن کی حفاظتی کرتا ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں اور آپ حفاظتی چاہتے ہیں آپ کی، کہ ہماری بھی حفاظت ہو، ہمارے گھر والوں کی حفاظتی ہو، تو پھر آپ کو پھر اس کیٹیگری کے اندر آنا پڑے گا جس کیٹیگری کے لیے اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 117، جہاں اللہ پاک نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ and your Lord would not have destroyed the cities۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر اس جگہ پہ مصلحون لوگ ہیں، مصلحون کی کیٹیگری ہے مصلح، تو اللہ پاک پھر ان کو حفاظت کرے گا، ان کو بچائے گا جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی جو نماز پڑھتے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو روزہ رکھتے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ مصلحین کی کیٹیگری بتائیں کہ ان کی حفاظتی ہوگی، میں بتاؤں گا اس کے بارے میں یہ کیا کیٹیگری ہے۔ بٹ ابھی آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک لا ہے اللہ پاک کا۔ یہی لا پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی تھا، کہ پچھلے نبیوں کے تعلق سے بھی اللہ پاک نے بتایا کہ کیسے نبی اور ان کے لوگوں کو جب اللہ کا عذاب آیا اس جگہ پہ، تو اللہ پاک نے نبی اور ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے جو مصلحین تھے ان کی حفاظتی کی اللہ پاک نے۔ تو یہ وعدہ اللہ پاک کا آگے کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، پریشانیاں آئیں گی، پنشمنٹ آئے گا، تو جو مصلحین ہیں ان کی حفاظتی اللہ پاک کر لے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک واحد طریقہ ہے جو اپنے بچنے کے لیے ہے۔ تو یہ مصلحین کس کو کہتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک روایت ہے جو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، مصلحین، ہاں میں بتا رہا ہوں مصلحین کس کو کہتے ہیں۔ مصلحین کہتے ہیں ان کو جو لوگ نہ صرف یہ کہ خود اچھے عمل کرتے ہوں، خود اچھے راستے پر ہوں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی ریفارمرز کہہ لیں اس کو ہم سمپل ورڈز میں بولیں تو مصلحین مینس ریفارمرز۔ ایک تو ہوا کہ کوئی آدمی بہت اچھا ہے، وہ خود نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے اعمال بہت اچھے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں صالح، یعنی بہت اچھا انسان۔ لیکن ایک ہوتا ہے مصلحین، یعنی جو صالح تو ہے، خود تو بہت اچھے عمل کر ہی رہا ہے، بٹ ہی از کنسرنڈ اباؤٹ ادرس آلسو، ہی از ورکنگ فار the benefit of mankind, he is working for whole humanity, he is not only confined to himself or herself۔ اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں مصلحین، اور we can say in English as a reformer۔ I will just quote couple of examples۔ ایک روایت ہے جو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی کہ ایک بار اللہ پاک نے کسی بستی کے اوپر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک اس بستی میں تو ایک وہ بھی بندہ ہے آپ کا جو کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ And when Allah decided to send his azab in a particular city, then angels told to Allah that, oh Allah, there is one particular person in that area who is strictly obedient to you, وہ آپ کا بہت فرما بردار ہے۔ And do you know what Allah said? Allah said, start the azab from his own musalla۔ عذاب اس کے مسلح سے، عذاب اسی سے شروع کرو۔ This person should be the first recipient of the عذاب۔ کیوں کہا اللہ پاک نے ایسا؟ اس لیے کیونکہ وہ آدمی اپنے فکر تو کر رہا تھا، اپنے حد تک تو بہت نیک تھا، but he was not concerned about others, he was not concerned about people around him۔ تو قرآن کی زبان میں وہ آدمی صالح تھا لیکن مصلحین کی کیٹیگری میں وہ نہیں تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ عذاب وہیں سے شروع کرو۔ اس کا مطلب جب اللہ کا عذاب آئے گا یا آتا ہے، اس میں وہ نیک لوگ جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں ان کی وہ بھی اس لپیٹے میں آ جائیں گے، یا وہ بھی اس لپیٹے میں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ حفاظتی کرے گا ان لوگوں کی جو لوگ دوسروں کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں، یا سمپل ورڈز میں کہیں جو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے اوپر فوکس ہو کے کام کرتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں قرآن کے اندر سے۔ قرآن میں اسرائیل یہودیوں کے ایک واقعہ آیا ہے، سبت کا واقعہ، فرام دا پیپل آف دا اسرائیل۔ اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ ایک پرٹیکولر دن جو ہے مچھلیاں نہیں، زیادہ دن نہیں آتی تھی، ایک پرٹیکولر دن آتی تھی،
تو ان لوگوں کے اندر جو ہے ایک گروپ وہ بن گیا تھا جو گروپ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا. ان لوگوں میں ایک گروپ وہ بن گیا جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگا. ایک دوسرا گروپ تھا جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا لیکن وہ پہلے گروپ کو منع بھی نہیں کرتا تھا. تو دس سیکنڈ گروپ واز جسٹ کنسرن اباؤٹ اٹ سیلف. فرسٹ گروپ واز دیٹ گروپ which was disobeying the command of Allah. Second group was the group which was not disobeying the command of the Allah, but it was not telling to the first group to obey Allah. And there was a third group, ایک تیسرا گروپ بھی بن گیا جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور پہلے گروپ کو منع بھی کرتا تھا. تو یہ تھرڈ گروپ جو تھا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور پہلے گروپ کو منع بھی کرتا تھا, روکتا بھی تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پکڑ میں پھر کون کون سے گروپ اس کے شکار بنے, کس کس گروپ کے اوپر یہ پریشانی آئی. تو صحیح, تھرڈ ون ول بی سیوڈ بائی اللہ بیکاز دے آر دا مسلحین پیپل. تھرڈ, they were muslihin people, they were not disobeying Allah and they were warning the first group that they should obey Allah, ہے نا, وہ اس کی کوشش کر رہے تھے. بٹ سیکنڈ گروپ کیا تھا, وہ صرف اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا تھا. تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا تو اس میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ دونوں گروپ ہلاک ہوئے. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ابھی کے سچویشن اور آنے والے سچویشن, if they are azab for us, if you believe they are azab for us, then in order to save yourself, for me and you, the action item is to come under the category of muslihin. صرف ہم اچھے عمل کریں, ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں, ہم بہت اچھے اچھے کام کریں, ہم یہ کریں, یہ سفیشینٹ نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ہے ایک بہت اچھی چیز ہے, یہ ایک میجر آئٹم ہے ہمارے دین کا, بالکل صحیح ہے. بٹ our دین از اوور اینڈ ابو دیٹ. ہمارا دین اس سے آگے ہے کہ ہمیں پھر اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ کیسے ہمارے آس پاس بھی جو ہے لوگ جو ہیں ان تک بھی صحیح بات پہنچے, ان تک بھی چیزیں سمجھیں. اٹ مینس ان ون سینٹینس آئی کین سے دیٹ وی ہیو ٹو فلفل آور رسپانسبلٹی. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا ہے, کیونکہ ابھی کیا ہے ہمارے چاروں طرف جو امیج بنی ہوئی ہے ہماری وہ بالکل الٹی ہے, بالکل الٹی ہے کہ صاحب اسلام کے تعلق سے یہ بات ہے, اسلام کے تعلق سے وہ بات ہے. اس امیج کو کریکٹ کیسے کریں گے آپ؟ لوگوں کے نزدیک جو ہے طرح طرح سے چیزیں پہنچ رہی ہیں, نفرت کی چیزیں پہنچ رہی ہیں, غلط چیزیں پہنچ رہی ہیں. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے سامنے, یہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کو اگر سمجھایا جائے, پیار سے بتایا جائے, چیزیں ایکسپلین کی جائیں تو ان کو سمجھ میں بھی آئے گی, بیکاز مے بی دے نیور گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو ہیئر فرام دا رائٹ سورس, or maybe we never told them, we never explained them about that what Islam is and what picture you are having about Islam. تو یہ جو امیج بنا ہوا ہے ہمارا جو بالکل اگینسٹ میں, اس کے تعلق سے پھر ہمیں بہت جو ہے وہ ورک کرنا پڑے گا. ورک کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں, we know this reality کہ یہ دنیا ایک ٹیمپرری جگہ ہے, ہر کوئی تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے, میں بھی تھوڑے وقت کے لیے ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں, جو نفرت پھیلانے آئے ہیں وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں. ایک دن ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا اور اس حساب کتاب میں جو ہے پھر ہر انسان سے جو ہے اس کے عمل کا حساب کتاب لیا جائے گا. عمل کے حساب کتاب میں یہ بھی شامل ہے, ہم سے یہ بھی حساب کتاب ہوگا کہ ہم جتنا جانتے تھے دین کے تعلق سے ہم نے دوسروں کو کتنا بتایا, ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو کتنا ایکسپلین کیا. جو لوگ شرک میں لگے ہوئے تھے, جو لوگ کفر میں لگے ہوئے تھے, ان کے تعلق سے ہم نے اللہ کی انٹروڈکشن, المائٹی گاڈ کا انٹروڈکشن رکھا یا نہیں رکھا. جو لوگ یہ مانتے تھے کہ اس دنیا کے بعد اسی دنیا میں بار بار جنم لینا ہے, الگ الگ شکل میں, انسان کی شکل میں, جانور کی شکل میں, پیڑ پودے کی شکل میں, ہم نے ان کو یہ کیوں نہیں کنوے کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ایٹرنل لائف ہے, ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جنت اور جہنم کی, تو اس میں ہمارا وہ بھی حساب کتاب ہوگا. تو when we know this reality then we should act as a big brother. بگ بردر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نفرت پھیلا رہے ہیں, وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, تو ہم یہ کام نہ کریں. We will not do this. They are doing this because of the ignorance, because of the hatred and n number of reasons. So we cannot bring ourselves to their level. ہم ان کے لیول پہ نہیں جا سکتے کہ ہم بھی نفرت کا سہارا لیں یا ہم بھی جھوٹ کا سہارا لیں. ہمیں تو سچائی معلوم ہے نا, ہمیں معلوم ہے, ہمیں ایک بگر پکچر معلوم ہے. They are not concerned about these things because they are not aware. کیونکہ ان کو کچھ اور پروگرامنگ کی گئی ہے وہاں پہ. ان کو پروگرامنگ یہ کر دی گئی ہے کہ جو بھی ہے ایشور ہے, بھگوان ہے, جیسا بھی ہے, کسی کو بھی مان لو, کچھ بھی مان لو, سب چلتا ہے. ایشور کو مانو چاہے نہیں مانو وہ بھی چلتا ہے, یہ مان لو وہ بھی چلتا ہے, وہ مان لو یہ بھی چلتا ہے, سبھی دھرم ایک ہے مان لو یہ بھی چلتا ہے.
تو ان کو یہاں پہ وہ الگ سویٹ پوائزن دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیز تھنگس. بٹ وی نو دیز تھنگ, وی نو دا بگر, وی ہیو دا بگر پکچر, سو وی شوڈ ایکٹ ایز اے بگ برادر. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں وی ہیو ٹو کنوے دم دا میسج آف دین وتھ 2 tools. 2 ہمارے پاس ٹول ہیں جن کی مدد سے ہمیں ان تک حق کو یا سچائی کو یا اللہ کے دین کو ان کے سامنے کنوے کرنا ہے. فرسٹ از لو, محبت, ایگونی, تڑپ, اینڈ سیکنڈ از وزڈم. محبت اور تڑپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میکینیکلی ان کو دین کی طرف نہیں بلائیں, ایک مشینی انداز میں نہیں بتائیں, مشین کی طرح نہیں بولیں, بلکہ وہ محبت اور وہ تڑپ کے ساتھ بلائیں کہ اگر یہ بنا دین کے, بنا کلمہ کے, بنا حق پہ گیا تو شاید ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لینڈ کرے گا. یہ بھی ہمارا بھائی ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, بنی آدم ہے, تو اس بیسس پہ یہ ہمارا بھائی ہے. تو ہمارا یہ بھائی کیسے صحیح بات کو جان لے, حق کو جان لے, اس کی محبت اور تڑپ ہمارے دل کے اندر جو ہے ہونی چاہیے. اس میں پھر نفرت کے لیے ظاہر سی بات ہے جگہ نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں الگ الگ طرح کے لوگوں کو الگ الگ سے ٹیکل کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے. آپ دیکھیں گے, اگر غور کریں گے ان سب جگہوں پہ, تو 1 ورڈ میں وہ کہلائے گا وزڈم. وزڈم یوز کرنا ہے ہمیں. جو بات سننا چاہیں گے سنیں گے, انہیں محبت سے سمجھائیں, انہیں محبت سے بتائیں. جو بالکل نہیں سننا چاہتے, جو بحث مباحثہ کرنا چاہتے, جو لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے, تو ان کے تعلق سے بھی قرآن کہتا ہے قالوا سلاما, ان کو سلام کہہ کے نکل لو, ان کے ساتھ پھر اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو, ان کے پیچھے اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرو. بٹ جو سن سکتے ہیں, جن کو تم سنا سکتے ہو, بتا سکتے ہو, انہیں پھر پیار محبت سے بتاؤ. تو یہ ہمارے 2 ٹولز ہیں بیسیکلی, لو اینڈ وزڈم, جس کے ذریعے ہم ان کو بتا سکتے ہیں. اور ان کے نزدیک جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں ہیں, اس کو ہم کیسے دور کریں گے, یہ کیسے سمجھائیں گے, یہ سب پھر بہت فردر ڈسکشن کی چیز ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دین ہمیں وزڈم سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ الگ الگ طرح کے لوگوں کو, الگ الگ طرح کے کوشچنس کے لیے الگ الگ طرح کی حکمتیں ہیں. کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو انہیں ایکسپلین کرنا ہوگا, سمجھانا پڑے گا. کہیں لگ رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے, لڑنا جھگڑنا چاہ رہے ہیں, ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم پھر وہاں پہ اپنا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کریں, تو ہم اس میں زیادہ نہیں الجھیں. لیکن میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. ایک بار ایک یہودی آیا اور اس نے کہا پروفٹ کو السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ڈیتھ بی آن یو, آپ کے اوپر موت ہو. کیا کہا یہودی نے کہ السلام علیکم ڈیتھ بی آن یو, آپ کے اوپر موت ہو. تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ غصہ نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں بول رہا ہو, کیوں نہیں بول رہا ہو, ایسا کیوں کر رہا ہو, سمپل کہا وعلیکم. ایک بڑا وزڈم والا جواب کیا, وعلیکم تم پر بھی. اب یہ اس کو کہتے ہیں بہت وائز جواب, بہت وزڈم والا جواب. غیر ضروری اسٹیٹمنٹ اس نے بولا تھا یہودی نے, اس میں الجھے نہیں پروفٹ, وعلیکم تم پر بھی, یہ واپس اسی کی طرف پلٹ گیا. تو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح آپ کو بھی کچھ سننا پڑتا ہوگا اس طرح کی غیر ضروری چیزیں کہ صاحب دھرم بڑا یا دیش. اب آپ اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا جواب دیں ہم, دھرم بولیں گے تو یہ ہوگا, دیش بولیں گے تو یہ ہوگا. اب اس میں اپنا ایک کاؤنٹر کوشچن رکھ دیجیے, آپ پوچھیے کہ مانوتا بڑا یا دیش. اب آپ اس کو جواب دینے دیجیے کہ مانوتا بڑا ہے یا دیش, اب وہ جواب دیں. تو اس میں جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل. تو بہرحال ان کو کیسے سمجھانا ہے اس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ 2 ہمارے پاس ٹول ہیں, لو اینڈ وزڈم. اس کے ذریعے سے انہیں ہم سمجھا سکتے ہیں. یہ آج کا جو سیشن ہے یہ بہت ہائی لیول کا میں نے رکھا ہے, اس میں ہم کسی بھی ٹاپک کے ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں اندر. ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ قرآن کیا کہتا ہے, اس ٹاپک پہ قرآن کی کیا رہنمائی ہے, میں اس کے اندر نہیں گیا ہوں. آج کے سیشن میں صرف آپ کو ایک ہائی لیول پکچر دینا آئیڈیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سچویشن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, جس دور سے ہم لوگ آپ گزر رہے ہیں, اس سچویشن میں ہم لوگ جو ہے اپنے چیزوں کو ریویو کریں, یعنی کہ نظر ثانی کریں, اور پھر ایکشن آئٹم تیار کریں. ایک چیز تو ریویو کرنے پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی, ہم اس کو دہرائیں نہیں. ان غلطیوں کی وجہ سے بڑے نگیٹو امپریشن پڑے ہوئے ہیں, اس غلطیوں کی وجہ سے بڑی غلط چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچی ہوئی ہے. جیسے میں بہت سارے ایگزامپل دے سکتا ہوں, جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل. اب ایک ان کے نزدیک یہ چیز پہنچی ہوئی ہے کہ صاحب مسلم جو ہیں وہ کچھ جگہ کو بانٹ دیتے ہیں دارالحرب میں, کچھ جگہ وہ کہتے ہیں دارالکفر, کچھ جگہ وہ کہتے ہیں دارالاسلام. اب یہ چیزیں جو ہیں غیر مسلم اپنے گروپس میں پھر یہ کافی پھیلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہوتے ہیں
یہ جس ایریا میں مائنورٹی میں ہوں گے اس ایریا میں تو یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ میجورٹی میں ہو جائیں گے وہاں پہ یہ زبردستی کریں گے لوگوں کو. جس ایریا میں کہیں گے کہ صاحب یہ دارالحرب ہے، یہ جنگ کی جگہ ہے، وہاں پہ جنگ کریں گے. تو دیز آل آر فیبریکیٹڈ ٹرمینالوجیز. ان میں سے کوئی بھی چیز قرآن ڈسٹنگوش نہیں کرتا ہے. قرآن نئی ریجن کو بانٹتا ہے اس طرح سے، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا اس طرح سے. لیکن یہ مسلمان بتاتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے، جو غیر مسلم تک پہنچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں پھر بہت ساری غلط فہمی اور نفرت ہے. تو جو ان کے ذہن میں غلط فہمی اور نفرت ہے، یہ دو طرح کا ہے بیسیکلی، دو کیٹیگری ہے اس کی. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جہاں پہ کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے، ان کو صحیح سے سمجھایا جا سکتا ہے. انہوں نے غلط سمجھا ہے، مثال کے طور پہ گوشت کھانا انہوں نے غلط سمجھ رکھا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ الاؤڈ ہے، اس کے لیے منع ہی نہیں ہے. لیکن بہت ساری زیادہ تر حصہ وہ ہے جہاں پہ کہ خود ہم مسلمس کے طرف سے غلط میسج کیا ہے ان تک. تو یہ پھر دور کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ہم اور آپ اگر چاہیں اس کے اوپر اگر ٹائم دیں، اس کے اوپر اپنا وقت دیں، تو جن غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے انہیں ہم دین کے تعلق سے سمجھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سبھی دھرم ایک ہے، سبھی دھرم سمان ہے، سبھی دھرم اسی ایشور کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی جب ایشور ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، تو اس کے کئی سارے دھرم کیسے ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی ایشور جو ہے کچھ لوگوں کو مسلمان بنا دے، کچھ لوگوں کو ہندو بنا دے، کچھ لوگوں کو کرسچن بنا دے، اور کچھ لوگوں کو ناستک بھی بنا دے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی ایشور جو ہے، وہی آلمائٹی گاڈ جو ہے مسلم سے یہ کہے کہ میں ایک ہوں، میری کوئی تصویر نہیں، اور وہی ایشور ہندوؤں سے کہہ دے کہ میں ایک نہیں ہوں، بہت سارا ہوں اور میری مورتی بھی ہے. اور وہی ایشور کرسچن سے جا کے کہہ دے کہ میں 3 ہوں، پروٹیسٹنٹ سے کہہ دے کہ میری مورتی نہیں ہے، کیتھولک سے جا کے کہہ دے کہ میری مورتی ہے. تو یہ جو کانٹراڈکٹری ٹیچنگس ہے، یہ سب اس ایشور کی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے ان کو کہ آلمائٹی گاڈ ہے کیا، اس نے اپنے بارے میں کیا بتایا ہے، اس کی کیا ٹیچنگ ہے، اور یہ سب چیز جاننا اور ماننا ضروری کیوں ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ پھر مرنے کے بعد ایک زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، ہم سب کو وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ صاحب یہ ریلیجن، گاڈ، ایشور، ان سب باتوں کا کیا ریلیونس ہے ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں؟ جو آج سامنے میں ہے اس کے اوپر دھیان دو. ابھی کورونا کا مسئلہ ہے اس کو دو، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ سمجھائیے آپ کہ our beliefs affect our actions. جو بلیف ہوتا ہے اس کا اثر ایکشن پہ ہوتا ہے. جو لوگ آج جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جو لوگ آج نفرت پھیلا رہے ہیں، جو لوگ آج پروپیگنڈا ویڈیو پھیلا رہے ہیں، ان کا بلیف یہ بنا ہوا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں کتنا بھی جھوٹ بول لوں، میں کتنا بھی نفرت پھیلا لوں، میں کتنا بھی جھوٹ پھیلا دوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہے. کیونکہ ان کو آخرت میں یقین نہیں ہے، ان کو جنت جہنم میں یقین نہیں ہے، اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ میں جو بھی چاہوں کر لوں. لیکن جیسے ہی اس آدمی کو یقین آ جاتا ہے اس بات کا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پہ ہر کام کا حساب کتاب ہوگا، جو جھوٹا ویڈیو بنا رہے ہیں، جو جھوٹا میسیجز بھیج رہے ہیں، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، تب وہ آدمی پھر جو ہے اس جھوٹ سے رکے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت تفصیل سے ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے اور